یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین گرامی، شب شہادت حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور میں آپ سب کو اور اپنے وقت کے امام کو تعزیت پیش کرتی ہوں مکتب امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف سے، اپنی طرف سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کرے، انہیں غارت کرے، مظلوموں کی حمایت کرے، اور ہم سب کو سچا صحیح شیعہ حیدر کرار بنا دے کہ جناب امیر کے نقش قدم پہ چلیں۔ سامعین گرامی، شہادت کی رات ہے، غم کی رات ہے، اور 2 دن ہو گئے مولا جناب امیر کو سر میں ضربت لگی ہے اور بے انتہا خون بہہ گیا ہے، شدید زخمی ہے جناب امیر۔ اس کے باوجود بھی جناب ساسا ابن سوہان کے سوالوں کے مولا نے جواب دیے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر کسی نبی کا وصی ایسا ہو کہ جس کے سر میں ضربت لگی ہو اور سر شگافتہ ہو، اس کے باوجود بھی انہیں ہذیان نہیں ہوا، تو سوچیے کہ نبی کو ہذیان کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اسی طرح تمام علوم پہ غالب ہوتے ہیں، ہر بات کا علم سے جواب دیتے ہیں، قرآن سے جواب دیتے ہیں، اور کبھی بھی ان کی زبان میں لقنت نہیں آتی۔ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے اسی حالت میں اپنے اصحاب کے ساتھ بھی بیٹھک لگائی اور ان سے باتیں کی، ان کے سوالوں کے جواب دیے، ان کو واعظ و نصیحتیں کی، اپنی اولاد کو نصیحتیں کی، اور ان کے لیے وصیتیں چھوڑی۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو 20 وصیتیں کی، اور بہرحال ایک بات جناب زینب علیہ السلام کی بھی کان میں کہی۔ تو مولا کی شہادت کے بعد مولا کی بہنیں پوچھتی رہیں کہ اے بہن زینب، بابا نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا شہادت سے پہلے؟ بی بی خاموش رہی، بی بی نے کسی کو نہیں بتایا۔ لیکن جب 61 ہجری آئی اور یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے شام پہنچا، اور ایک مرتبہ یزیدی سپاہی نے اعلان کیا کہ دربار کے اندر جانا پڑے گا، سارے قیدیوں کو دربار کے باہر روکا گیا، تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی آواز آئی کہ اگر میرا عباس مر گیا تو کیا ان سب نے مجھے، ہم سب کو لاوارث سمجھ لیا؟ نہیں جاؤں گی میں دربار میں، کہہ دو یزید سے میں علی کی بیٹی ہوں، میں نہیں ڈرتی کسی سے، میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ ایک مرتبہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام اپنی زنجیروں بیڑیوں کو سنبھالتے ہوئے پھپھی کے پاس آئے کہ پھپھی اماں چلی جائیے، ہم سب امتحان میں ہیں۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں ضرور جاؤں گی۔ ایک مرتبہ بی بی بیٹھی رہی، کہا کہ پھپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا میں انتظار کر رہی ہوں۔ جب پوچھا کہ کن کا انتظار کر رہی ہیں، تو بی بی نے کہا کہ جب بابا کی شہادت ہوئی تھی تو آخری وقت میں بابا نے میرے کان میں کہا تھا کہ بیٹی جب آپ دربار شام کے باہر پہنچیں گی نا تو میرا انتظار کیجیے گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ بیٹی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ علی کی بیٹی ہیں، میں آؤں گا آپ کے ساتھ دربار میں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جملہ کہا، شہزادی نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا اور کھڑی ہوئی اور آواز دی، السلام علیک یا امیر المؤمنین، کہ میرے بابا تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ بیویوں کے ساتھ بی بی دربار میں داخل ہوئی۔ تو یہ علی مرتضیٰ ہیں کہ جو ہر لمحے کو یاد کرتے رہے، ہر مقام پہ کربلا کو یاد کرتے رہے، اپنے بیٹے بیٹیوں کی مصیبت کو یاد کرتے رہے، یہاں تک کہ جب وصیتیں کر دیں اور 21 رمضان کی صبح شہادت سے پہلے مولا نے اپنے سارے بچوں کو بلایا اور سارے بیٹے بیٹیوں کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پہ رکھا کہ بیٹا میں نے اپنی زینب کو آپ کو سونپا، میں نے ام کلثوم کو آپ کو سونپا، میں نے رقیہ کو آپ کو سونپا۔ ایک ایک کر کے سب کے ہاتھ، یہاں تک کہ بی بی ام سلمہ، بی بی ام البنین، سب کے ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیے کہ اچانک کچھ دیر بعد بی بی ام البنین کے رونے کی آواز آئی۔ مولا نے پوچھا کیا بات ہے؟ ابھی میں زندہ ہوں
آپ گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا نہیں مولا میری جرت کہ میں آپ سے شکایت کروں. کہا نہیں بتائیے، کھل کے وضاحت کیجیے کہ آپ کو کس بات سے گریہ محسوس ہوا. تو بی بی نے کہا کہ مولا آپ نے سب کے ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں رکھے، لیکن میرا عباس اکیلا رہ گیا، اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا. مولا نے آواز دی عباس میرے قریب آئیے. پھر حسین ابن علی کو آواز دی ہے میرے لخت جگر حسین آپ بھی میرے پاس آئیے. تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ مولا نے حضرت عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں نہیں رکھا، بلکہ سید الشہداء کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا عباس میں نے اپنا حسین آپ کے سپرد کیا، آپ حسین کا خیال رکھیں گے، آپ کو میں اپنے حسین کو آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں. بس ایک مرتبہ مولا کی شہادت ہوئی اور مولا اس دنیا سے اٹھے. خود مولا نے وصیت کی تھی کہ اے حسن مجتبیٰ آپ مجھے غسل و کفن دیجیے گا، آپ مجھے میرا جنازہ پڑھائیے گا اور مجھے دفنانے کے لیے آپ اور حسین لے کے جائیے گا. سب بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ کوئی گھر سے نہ جائے. عجیب و غریب عالم تھا نا، سب دشمن تھے میرے مولا کے. ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کو تختہ غسل پہ لٹایا گیا، آج بھی مولا کے گھر میں وہ مقام موجود ہے جس جگہ پہ مولا کو غسل دیا گیا تھا، وہاں سے خوشبو آتی رہتی ہے. وہ گھر مولا نے خود بنایا تھا. کہ اپنا جب دارالخلافہ تبدیل کیا نا مدینے سے کوفے میں، تو کہا کہ نہیں میں محل میں نہیں رہوں گا، میں اپنے ہاتھ سے مولا نے گھر بنایا اور وہاں آج بھی موجود ہے کہ جتنے بھی ظالموں کے جو محلات تھے وہ تو سب کھنڈر ہو گئے، لیکن یہ جو گھر علی مرتضیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا آج بھی موجود ہے. اور وہاں کے ہر در و دیوار سے خوشبو آتی ہے کہ کسی مقام سے علی مرتضیٰ گزرے ہوں گے. مولا کے بچوں کے حجرے ہیں، ہر مقام موجود ہے. یہاں حسن مجتبیٰ نے ایک مرتبہ بابا کو تختہ غسل پہ لٹایا. تاریخ نے لکھا کہ اعجاز سے خود علی مرتضیٰ کروٹیں لیتے تھے اور حسن مجتبیٰ پانی ڈالتے تھے. سب کچھ خود بخود ہو رہا تھا. ایک مرتبہ بہت ہی جنت سے مولا کا کفن آیا، جنت سے حنوت آیا. ایک مرتبہ بہت ہی بہترین انداز سے امام حسن مجتبیٰ نے جنازہ تیار کیا. بہن بھائی رخصت ہوئے. عجیب عالم تھا، بیٹیوں کا گریہ تھا اور مولا کا جنازہ تھا. اور وصیت کی کہ کوئی بیٹا جنازے کے ساتھ نہ آئے، اور کہا تھا کہ اے حسن مجتبیٰ اے میرے لخت جگر حسین آپ میرے جنازے کو دونوں پیچھے سے اٹھائیے گا، آگے سے تابوت خود بخود اٹھ جائے گا، 2 افراد آئیں گے وہ تابوت اٹھائیں گے اور لے جائیں گے جہاں منزل ہوگی. تو کسی نے بعد میں پوچھا تھا کہ وہ 2 افراد کون تھے، تو خود یہ بات معصوم علیہ السلام ہی بتا سکتے تھے کیونکہ وہی جانتے تھے. بتایا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے تابوت اٹھایا تھا حضرت علی علیہ السلام کا. اور مولا نے ہی وصیت کی تھی کہ تابوت کہاں لے کر جایا جائے گا. اور جب لے کے چلے منزل کی جانب تو وہ نجف کی سرزمین تھی، اور وہاں پہ فرمایا کہ جب آپ لے کر جائیں گے تو وہاں قبر پہلے سے ہی آپ کو کھلی ہوئی ملے گی. اور مولا کی قبر جیسے ہی تختہ ہٹایا تو قبر ایک بنی بنائی موجود تھی. مولا کے لحد کو میں مولا کے جسد کو بہت ہی احترام کے ساتھ بیٹوں نے اتارا، قبر کو بند کیا. اور ایک جانب حضرت آدم علیہ السلام کی قبر تھی، دوسری جانب حضرت نوح علیہ السلام کی قبر تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو کہ یہاں پہ آخری نبی کے وصی نے آنا ہے، اس لیے یہاں پہ آپ قبر تیار رکھیے گا. ایک طرف میری قبر ہوگی، دوسری طرف آپ کی، درمیان میں وصی نبی آخر الزمان کی قبر ہوگی. تو مولا کی قبر بنائی گئی، بیٹوں نے گریہ کیا اور واپس پلٹنے لگے. جب منزل اپنے گھر کی جانب واپس آ رہے تھے اور قبر کا نشان نہ چھوڑا، اور کئی سالوں تک مولا کی قبر کا نشان نہیں تھا کہ دشمن یہ چاہتے تھے، دشمنوں کی کا ظلم یہ تھا، ان کی مکاری اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ علی مرتضیٰ کی قبر سے ان کو معذاللہ یعنی جنازے کو نکال کے اس کی بے حرمتی کی جائے گی. اتنے زیادہ مولا سے بغض و عناد رکھا جاتا تھا، اس لیے نشان کو مٹا دیا گیا. تو جب دونوں شہزادے واپس آ رہے تھے تو ایک خرابے سے کسی کے رونے کی آواز سنی. تو امامان حسنین کریمین نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ یہاں بھائی کون ہے اس طرح سے بے چینی سے رو رہا ہے. جب گئے خرابے میں دیکھا کہ ایک بوڑھا نابینا شخص تھا جو بہت زیادہ گریہ کر رہا تھا. پوچھا کیا بات ہے، آپ کون ہیں؟
کہا کہ میں آج 3 دن ہو گئے، مجھے ایک شخص کھانا کھلانے کے لیے آیا کرتا تھا، بڑی محبت سے مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا، ہر روز میرے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج 3 دن ہو گئے مجھے کسی نے کھانا نہیں کھلایا، وہ شخص بھی نہیں آیا، اور کہا کہ اس کا کوئی نام ہوگا، نام بتائیے گا۔ جب بھی میں نام پوچھتا تھا تو ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ ایک فقیر دوسرے فقیر کے پاس بیٹھا ہے، کبھی بھی تعارف نہیں کرایا اپنا۔ کہا کوئی نشانی آپ کے پاس ہو تو بتائیے۔ کہا کہ ان کے پاس سے بھی ویسی خوشبو آتی تھی جیسی آپ کے پاس سے آ رہی ہے، بالکل ویسی خوشبو تھی۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادے رونے لگے، کہا کہ وہ ہمارے بابا تھے، 2 دن سے بستر پہ تڑپ رہے تھے، آج ان کی شہادت ہو گئی۔ بس یہ جملہ سنا ایک مرتبہ وہ فقیر رونے لگا بلند آواز سے کہ ارے ہمارے خلیفہ وقت امیر المومنین میرے پاس آ کے اس طرح سے بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، اور میں ان کی صحیح طرح سے تعظیم بھی نہ کر سکا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کون تھے۔ کہا کہ مجھے ان کی قبر پہ لے جاؤ۔ جیسے ہی لے کر آئے، اس نے اپنا سر پٹکا مولا کی قبر سے اور رو رو کے کہنے لگا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کا صحیح طرح احترام بھی نہ کیا۔ ایک مرتبہ اس کی روح بھی پرواز کی، وہ بھی دنیا سے اٹھ گیا۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے جب گھر تشریف لائے، بہنیں ملی، جب عید آئی تو ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ آگے بڑھے اور بہنوں سے کہا کہ آج جو چاہیے بتائیے، بابا نہیں ہے تو کبھی ایسا محسوس نہ کرنا کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا، تو اب کون عیدی دے گا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کو سینے سے لگایا کہ بتائیے بہن آپ کو عیدی پہ کیا چاہیے۔ بی بی نے کہا میں جو مانگوں گی عطا کیجیے گا بھیا۔ کہا آپ بتائیے زینب آپ کو کیا چاہیے۔ کہا کہ ایک مرتبہ عباس سے کہیے کہ بابا کا لباس پہن کے دکھا دے، عباس بالکل بابا جیسے لگتے ہیں، کہ بابا کی طرح بابا کا لباس پہن کے بتا دیں تاکہ ایک مرتبہ بابا کا دیدار ہو جائے۔ اتنی بے چینی تھی بیٹیوں کو۔ بس ایک مرتبہ ایک آخری جملہ کہوں اور آپ سے اجازت لوں۔ یہ بڑی غم کی رات ہے، یہ گریے کی رات ہے، یہ گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہے۔ علی مرتضیٰ کا واسطہ دے کے خدایا آج کوئی اپنے لیے دنیاوی چیزیں نہ مانگیے گا، اپنے لیے ایمان پہ زندگی، ایمان پہ موت مانگیے گا، اور علی مرتضیٰ کی راہ پہ چلنے، کیونکہ مولا ہی صراط مستقیم ہے، ان کی راہ پہ چلنے کی دعا مانگیے گا کہ پروردگار ہم سب کو جب تک ہم زندہ ہیں مولا کے راستے میں باقی رہیں۔ ایک مرتبہ جب شام غریباں تھی اور جناب زینب کبریٰ پہرے دے رہی تھی، تو ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی سوار آ رہا ہے۔ بی بی نے ایک مرتبہ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھا رکھا تھا، گھپ اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بی بی اس رات سب کا پہرا دے رہی تھی کہ شام شہیدہ میں حضرت عباس اور علی اکبر پہرا دے رہے تھے، شام غریبہ میں زینب پہرا دے رہی تھی، اور بچے اور بیویاں سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ بی بی نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں، میں حفاظت کروں گی، کسی کی کوئی جرت ہو کہ قریب آ جائے۔ دیکھا ایک سوار پھر بھی قریب آ رہا تھا، بی بی نے نیزہ لیا، آگے بڑھی کہ خبردار رک جا، میں حکم دیتی ہوں تو یہیں پہ رک جا، آگے نہ بڑھنا، ہم لوگوں کے قریب نہ آنا۔ دیکھا سوار نہ رکا، آگے بڑھتا رہا۔ بی بی نے کہا میں واسطہ دیتی ہوں، میں شیر خدا کی بیٹی ہوں، میں علی کا واسطہ دیتی ہوں، رک جا۔ بس جیسے ہی علی کا واسطہ دیا، ایک مرتبہ اس سوار نے اپنے نقاب کو ہٹا دیا۔ بی بی نے دیکھا، آواز آئی ہے زینب نہیں پہچانا میں علی مرتضیٰ ہوں، آج رات میری بیٹی پہرا دے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، جائیے بیٹی آپ بہت تھک گئی ہیں، آپ بیٹھ جائیے، آج کی رات علی پہرا دے گا۔ بیویوں کے پاس واپس پلٹی، میں آج تک کبھی بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہیں آئی، اگر کسی کے پاس کوئی جلی ہوئی چادر کا ٹکڑا ہی بچا ہو مجھے دے دو، میں اپنے بابا کے سامنے اس حالت میں نہ آتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ زینب کبریٰ کے آنسوؤں کا واسطہ، بار الہا شہادت جناب امیر المومنین کا واسطہ، پالنے والے جو دنیا بھر میں بے گناہ مومن مومنات پریشانیوں میں مظالم میں گھرے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔
परवरदिगारा हम सबको सच्चा मोमिन बना दे, जनाब अमीर के रास्ते पे चलने की तौफीक अता कर दे। परवरदिगारा हमारी ताज़ियत को जनाब हुज्जत खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचा दे कि मौला की यतीमी की रात है, उनके जद्दे अमजद दुनिया से चले गए, हम सबके बाप। रसूल खुदा की हदीस है ना कि या अली, मैं और आप इस उम्मत के बाप हैं, इसलिए कि अगर मैं न रहा तो आप इनके बाप होंगे, ताकि मेरी उम्मत मेरे बाद भी यतीम ना हो जाए। लेकिन आज हम अपने दूसरे बाप से भी महरूम हो गए। या अली, आपके बगैर दुनिया तक बिल्कुल तारीक है। ए पालने वाले, इज़्न दे दे हमारे मौला को जो नाइब हैं अपने जद के, बारहवें में कोई इज़्न मिल जाए, जल्दी आ जाएं और दुनिया में अदल इंसाफ कायम करें, हम सबको जुल्म से निजात दिलाएं, परेशानियों से निजात दिलाएं। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।